رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے، عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا تھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا، تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے 2 جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں، اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت 7 آسمان کے فرشتے روئے تھے، اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں،
آپ ان کو لے کر گئے. آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا. دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اس سے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا. اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے. پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے. براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا. اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا. اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا. وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف. اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی. پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا. تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے. تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے. سبحان، سبح، یسبح، سبح. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا. اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر. آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا. یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا. پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے. پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے. تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے. پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے. اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے. کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے. پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی. وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے. جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا. پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے. یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے. اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے. کیا کوئی نشانی فرما دیں؟
ارشاد فرمانے کا جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی. یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ. اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی، محبت کی وجہ سے. شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے. پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا. تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ. چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی. تو انہیں کیا پتا باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی. تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا. آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے. تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں. واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے. جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا. سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے. آپ نے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا. یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس تشریف لائے. تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے. تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا. ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی. اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے. یہ ہے کامیابی. یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد. آپ نے کہا جی. آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں پیار سے دیتے. جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے. ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کہا اچھا اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی. تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا؟ ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا. پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا. تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا. تو چلا گیا.
اس نے پھر ابو بکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہو گئی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہو گئی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو تربیت دی، بیویوں نے اپنے حق معاف کیے، ماں باپ نے اپنے حق معاف کیے، اور اپنی اولاد کو، بیویوں نے اپنے سہاگ کو، ماؤں نے اپنے سہاروں کو، بھائیوں نے اپنے رشتے اور ناتوں کو توڑ کر کاٹ کر اللہ کا پیغام ہم تک سنانے کے لیے قافلے در قافلے پہلی صدی میں نکلے، اور 90 ہجری میں ہمارے ضلع ملتان میں اسلام پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم کے شہداء کی قبریں آج بھی قاسم بیلا میں موجود ہیں۔ یہ بھی کسی کے لال تھے، یہ بھی کسی کا سہاگ تھے، یہ بھی کسی کا سہارا تھے۔ یہ عرب کے نوجوان اور ملتان کی سرزمین میں مرے پڑے، یہاں کیا چیز ان کو کھینچ کے لائی تھی؟ کیسا لے آیا تھا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، ختم نبوت کھینچ کے لائی کہ ان کے دلوں میں اتر گیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ حضرت جعفر کی قبر پہ ہم گئے، حضور کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، اور موتا کے پہاڑ پہ قبر بنی ہوئی ہے، تو ان کی قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ جعفر طیار جن کے دونوں ہاتھ اللہ کے نام پہ کاٹے گئے، 33 برس کی عمر، اور وہاں سے واپس آئے، حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے، 2 سال بھی مدینے میں ابھی نہیں مکمل ہوئے تھے کہ آپ نے پھر بھیج دیا جعفر جاؤ اردن میں، وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے، عون، عبداللہ، محمد، 3 بچے، اور حضرت اسما کوئی 20-21 سال کی عمر، 20-21 سال کی عمر، آپ کو اللہ نے مسجد میں دکھا دیا کہ جعفر آگے بڑھا اور شہید ہو گیا۔ آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا، ہائے میرا بھائی شہید ہو گیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور گھر میں آئے حضرت اسما کے، تو فرماتے ہیں حضرت اسما میں نے بچوں کو نہلایا ہوا تھا اور ان کے لیے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندھ کے رکھا ہی تھا کہ آپ تشریف لائے، میں نے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ شاید کچھ جعفر کو کچھ ہو گیا، لیکن میں ہمت نہ کر سکی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ تینوں جو بچے آئے تو آپ نے تینوں کو اپنے بازو میں لے کر ان کو گلے لگا کے رونا شروع کیا۔ جب روئے تو مجھے شک یقین میں بدل گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ جعفر کی کیا خبر ہے؟ تو فرمایا اسما جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو کہا وہیں گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت زید کی قبر پر گئے، حضرت زید بن حارثہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا، خود روانہ کیا، ان کی قبر پر گئے، وہ بھی وہی ہے اور ان کے پاس ہی ہے۔ ان کی قبر پر لکھا تھا جب حضرت زید شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ان کے گھر پہنچے، تو ان کی بیٹی نے دیکھا فجہشت الی النبی، تو آپ کی آ کر ٹانگوں کو لپٹ گئی اور اس نے زور زور سے رونا شروع کیا۔ آپ نے اس کو گود میں لے کے آپ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، بڑے مضبوط دل کے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رونا کیسا رونا ہے؟ فرمایا یہ باپ کا رونا ہے بیٹے کی یاد، ہاں یہ حبیب کا رونا ہے حبیب کی یاد۔ انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا کہ آج اسلام یہاں تو نہ آتا، انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا کہ کہاں لکھا ہے گھر چھوڑ کے جانا، میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں۔ ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر پتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے، اس نے کہا میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔
ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی ان دنیا، کیا مزہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو پھاڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں، ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے، دشمن کون؟ انگریز، کون؟ کافر۔ تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا، دفن بھی نہیں کرنے دیا۔ اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتہ چلا عمر بن سعد کو، تو راتوں کے وہ ان کو دفنانے والے ہیں، تو راتوں رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش۔ بنو اسد کا بوڑھا آیا، اگلے جب پانی خشک ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کی، سبحان اللہ، سونگ رہا ہے، سونگ رہا ہے، سونگ رہا ہے۔ ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی، تو تڑپ کے بولا یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے، یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے، کہ وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کے خوشبو پھیلا رہی ہے اس کی، حالانکہ بن دیکھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے راتوں رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ ہو، لعنت ہو ان کی قبروں پر، ان کی ہڈیوں پر، ان کی روحوں پر، ان کی مٹی پر، ان کے خاک پر۔ سمجھ میں نہیں آتا، نبی کے گھر کے کتے کی بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتا ہے۔ ان کم بختوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے، نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھی، اور ان کے دل ایسے پتھر، آنکھیں ایسی اندھی، کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو، یا جیسے سامنے کوئی فارسی لشکر کھڑا ہو۔ اتنے عظیم ہستیاں میں کہاں سے بیان کروں؟ یہ وہ نسب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کل سبب منقطع كل نسب وسبب منقطع الى يوم القیامہ الا نسبی وسببی وسأبلها ببلالها۔ قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نسب کا رشتہ باقی رہے گا، سبب باقی رہے گا۔ میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں نے اپنی اولاد کی سفارش کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ویسے تو کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی برائی نہ دیکھو، پر سادات کی برائی، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہ اگر میرے نبی کی اولاد ہے تو ان کے پاؤں چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان کا ماتھا چومو۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ مجھے میری اولاد محبوب ہے، آگے ان کے پوتے ہو گئے، آگے ان کے بچے بچیاں ہو گئے، نواسیاں ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، وہ ان سے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن، میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن۔ پر اتنے سارے فرمان کے بعد بھی کیا شہید کیا گیا ہے، وہ کس بے دردی سے کیا گیا ہے۔ یہ تو میں تو نسب بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے پیدائش، سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے، آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے، سے پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، حسن اور حسین۔ پھر آپ نے ان کو گڑتی دی، اپنا لعاب، اپنا حسن کو بھی حسین کو، دونوں کو اپنا لعاب نکالا اور حسین کے منہ میں ڈالا، اور ایک ہفتے بعد دونوں کے ساتھ یہ کہ ہفتے کے بعد بال مڈائے، عقیقہ 2 چھترے ذبح کیے، حسن کے لیے بھی 2 چھترے ذبح کیے، حسین کے لیے بھی عقیقہ فرمایا، گود کھلایا، حسن کو اٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا، اب ہلے نہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اٹھایا ہو اور اس نے پیشاب شروع کیا ہو اور میں نے اسے بٹھائے رکھا ہو، میں فوراً اٹھا گیا ادھر، یا میں نے پتہ لگا پیشاب کر رہا، میں چاہتے اٹھے باہر چڑھیا۔ لیکن میرے نبی نے، حسن نے بھی کیا، حسین نے بھی کیا،
میں اور حضرت حسن کا تو واضح آپ یوں لیٹے ہوئے تھے، آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، تو ان کا جو پیشاب ہوا تو سیدھا آپ کی ناف میں گیا، اور نبی پاک ذات پیشاب ناپاک، وہ تو ہر چیز ہر ناپاک سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب حسن نے پیشاب شروع کیا میرے نبی ایسے ہو گئے، ایسے بالکل ایسے ہلے نہیں کہ بچہ کہیں پیشاب نہ روک دے۔ جب پورا پیشاب کر دیا پھر آپ اٹھے اور نواسے کو بٹھایا اور جا کر پانی اپنے اوپر بہایا اور صاف کیا۔ یہ تو لاڈ لڈائے میرے نبی نے اپنے نواسے